السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، الحمدللہ۔ دیکھے دیکھے تک رمضان کے 6 روزے ہو گئے اور آج 7واں روزہ ہے، ماشاءاللہ سے۔ دیکھیے، رمضان صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ مہینہ ہے دلوں کو نرم کرنے کا، اپنے اندر جھانکنے کا اور اپنے آس پاس بسنے والوں کے درد کو محسوس کرنے کا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے گھر کے آس پاس کتنی بیوائیں ہوں گی، کتنے یتیم بچے ہوں گے، کتنے ایسے گھر ہوں گے جہاں افطاری کی پلیٹ ہماری طرح سجی نہیں ہوتی؟ تو چلیے، آج کے ولاگ میں آپ سے دل کی ایک بہت اہم بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ رمضان میں صرف اپنی عبادتوں پر نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی نظر رکھے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ کچھ لوگ تو سال بھر اسی بھوک کے ساتھ جیتے ہیں؟ ہم سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اچھے اچھے پکوان بنتے ہیں، لیکن ہمارے محلے میں شاید کوئی بیوہ بہن ایسی ہو جو چپ چاپ بچوں کو سلا دیتی ہو کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وہ مہینہ ہے دوستوں جب ہمیں سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بیواؤں کا، یتیموں کا، غریبوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یتیموں اور محتاجوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ صرف اچھا عمل نہیں بلکہ بڑی عبادت بھی ہے۔ ہمیں ضروری نہیں کہ ہم ہزاروں روپے خرچ کریں، کبھی کبھی صرف ایک راشن کا تھیلا، چند انڈے یا ایک افطاری کا ڈبہ بھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیں، جب آپ کسی کے گھر راشن لے کر جائے تو اس کی عزت نفس کا خیال ضرور رکھے۔ ایسے دینا اسے کہ ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے دیا ہے۔ اگر آپ بائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ رمضان صرف صدقہ دینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادتوں کا بھی مہینہ ہے۔ نمازوں کی بھی پابندی کرے، تراویح پڑھے، تلاوت کرے، روزانہ تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھے۔ قرآن دل کو سکون دیتا ہے اور رمضان میں اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہاں، ایک بات یاد رکھیں، عبادت صرف جائے نماز تک محدود نہ ہو۔ اگر ہم نماز پڑھ کر بھی کسی کو دکھ دے، کسی کا حق مار لے، کسی کی دل آزادی کرے تو ہمارے عبادت کا مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور ہاں دوستو، اپنا بھی خیال رکھیے رمضان میں۔ اور ایک بہت ضروری بات، رمضان میں ہم عبادتوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر صحت نہیں ہوگی تو عبادت بھی اچھی طرح نہیں ہو پائے گی۔ وقت پر سحری کریں، پانی زیادہ پیے، آرام بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مشقت نہیں چاہتے، وہ نیت دیکھتے ہیں، اخلاص دیکھتے ہیں۔ محنت بھی عبادت ہے۔ جو بہنیں سارا دن کچن میں کھڑی رہتی ہے، افطاری بناتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، بچوں کو دیکھتی ہے، یقین کرے اگر نیت اچھی ہو تو یہ سب بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند آتا ہے۔ ہم صبح اٹھ کر بچوں کو اسکول بھیجنا، بچوں کے لیے پکانا، ہم خود تو روزہ ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے بنانا، اور جو روزہ نہیں ہیں ان کے لیے پکانا، کچن میں کام کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہی ہے۔ اپنے کام کو کبھی بوجھ نہ سمجھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے۔ ایک اور بات ہے دوستوں، دل کو دہلا دینے والی بات ہے یہ۔ ذرا تصور کرے، افطاری کا وقت ہو، آپ کے گھر میں دسترخوان سجا ہو اور کسی گھر میں صرف پانی کا گلاس ہو۔ اگر ہم میں سے ہر ایک صرف ایک گھر کا ذمہ لے لے تو ہمارے محلے میں بھی بھوکا نہ سوئے۔ رمضان ہمیں یہی سکھانے آیا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے، اور جتنا ہو سکے ہمارے آس پڑوس میں روزانہ جتنی ہو سکے آپ سے اتنی افطاری ضرور دے، اور غریبوں کا بھی خیال کرے۔ کیوں بولے تو کچھ غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف نمک اور کھجور سے روزہ کھول لیتے ہیں،
اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا کھایا۔ اور کچھ عزت دار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ نہ کھا کے بھی بہت کچھ کھایا بول کے بتایا جاتا ہے۔ تو دوستوں، رمضان تیزی سے گزر جاتا ہے، بات ہی نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا اور عید آ جاتی ہے۔ اس لیے اس بار ایسا رمضان گزارے کہ جب یہ مہینہ رخصت ہو تو ہمارا دل گواہی دے کہ ہم نے صرف روزے نہیں رکھے، ہم نے دل بھی بدلے، ہم نے کسی کے آنسو بھی پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی نیت، اخلاص، عبادت کی توفیق دے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانی بننے والا بنا دے، آمین۔ تو دوستوں، اگر آپ کو میرا آج کا پیغام اچھا لگا تو اس کو ضرور شیئر کریں، تاکہ شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا دل بدل جائے، کسی کو ہمت مل جائے اور کسی کے گھر کا چولہا جل جائے۔ اللہ آپ سب کے رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ملتی ہوں پھر ایک نئے بلاگ میں، ایک نئی اسکرپٹ کے ساتھ، ایک نیا اچھا سا کوئی دل کو چھونے والے واقعے کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اور رمضان میں خاص کر بزرگوں کا، بچوں کا بھی خیال رکھیے۔ جو بچے معصوم روزے رکھتے ہیں ان کا بھی خیال رکھیے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ رمضان میں جو جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں قبول کرے، آمین یا رب العالمین۔